السلام علیکم۔ میں اس وقت موجود ہوں چکڑالہ، ضلع میاں والی، بدھ کے روز لگنے والی منڈی پر۔ یہاں ہر بدھ کو منڈی لگتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جگہ جہاں پر منڈی لگتی ہے یہ چکڑالہ کا مین اڈہ بھی ہے۔ یہاں سے ہی میاں والی، تلہ گنگ، راولپنڈی اور دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے ویگنیں، کوچز وغیرہ یہاں پر ہی رکی ہوتی ہیں اور یہاں سے ہی روانہ ہوتی ہیں۔ ہر بدھ کو لگنے والی منڈی میں زیادہ تر سبزیاں، فروٹ اور اشیاء خورد و نوش یہاں پر ملتی ہیں، جن کے ریٹ عام مارکیٹ سے قدرے کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہاتھ سے بنی ہوئی کھیڑی وہ بیچنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہاں پر جو یہ کھجور کے پتے لے کر لوگ گھروں میں لے جاتے ہیں اور ان پر محنت کر کے گھر کی عورتیں اور اس کا بان بنا کر یہاں پر وہ بیچنے کے لیے لاتے ہیں۔ اور کیونکہ غربت ہے، اکثر لوگ گھر میں یہ کام کرتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یہاں پر گاؤں، دور دراز علاقوں میں چرواہے بغل میں کھجور کے گیلے پتے دبائے آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ ایک اچھا بھلا کام ہے۔ اور بدھ کے روز منڈی میں اس طرح اتنا زیادہ یہ بان آتا ہے جو چارپائیاں بننے کے کام آتا ہے کہ یہاں سے ٹرک کے ٹرک بھر کر لے جاتے ہیں۔ اور ہر سال چکڑالہ میں کرکٹ ٹورنامنٹ اسی منڈی کے جگہ کے بالکل ساتھ ہی کھیلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان، سابق وزیر اعظم پاکستان، جب پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے تھے اور پہلی دفعہ چکڑالہ میں آ کے انتخابی مہم اور انتخابی جلسہ انہوں نے اسی منڈی والی جگہ پر اور بدھ کے روز ہی کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو لوگ چکڑالہ کے رہائشی ہیں، چکڑالہ یا گرد و نواح کے دیہات میں رہتے ہیں، وہ جب بھی اس جگہ کو دیکھتے ہیں، خصوصاً طالب علم، کیونکہ یہاں پہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں جو طلباء آتے ہیں اور آنے کے لیے اب تو موٹر سائیکل یا یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو بھی طالب علم آتے تھے تو وہ بسوں کو آنے جانے کے لیے بسیں استعمال کرتے تھے، تو ان کی یادیں اس جگہ سے وابستہ ہیں۔ وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں جا بسیں، یہ جگہ، یہ اڈہ اور منڈی، یہ ہمیشہ ان کی یادوں میں رہتا ہے۔ چکڑالہ بنیادی طور پر ایک خوبصورت جگہ ہے، جس میں کہیں بہت اونچی جگہیں ہیں اور کہیں بالکل میدان ہے اور کہیں آپ کو کھائیاں نظر آتی ہیں۔ حالانکہ منڈیاں اس وجہ سے لگتی تھیں پہلے کہ مقامی دکاندار اتنی چیزیں نہیں رکھتے تھے اور کوئی اتنے علاقے کے لوگوں کے پاس اس طرح وسائل بھی نہیں ہوتے تھے آنے جانے کے لیے، اور سفر بھی اتنے آسان نہیں تھے، تو لوگ ہفتے بھر کا سامان یہاں سے خرید لیا کرتے تھے اور وہ پورا ہفتہ ان کا
बड़े सुकून से गुज़र जाता था। अब ज़माना तरक्की कर गया और हर जगह बाज़ार बन गए, दुकानें बन गईं। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें आपको हर वक्त अपने इलाके में मिलती हैं और दस्तयाब हैं। कपड़े हों, जूते हों, बर्तन हों और करियाना, ग्रोसरी, सारी चीज़ें आपको। इसके अलावा इस वक्त मोबाइल और आईटी से वाबस्ता दूसरी चीज़ें, सब कुछ आपको हर वक्त मिल सकता है, आपके शहर में मौजूद है। लेकिन इन मंडियों की अपनी एक बहार है और अपना ही एक हुस्न है। और यहाँ पे चीज़ें जब ज़्यादा मिक़दार में सब्ज़ियाँ और फ्रूट आते हैं तो वो कंपटीशन की वजह से और मुकाबले की वजह से उनके रेट निस्बतन कम होते हैं। और जो लोग सुबह अपना सामान लेके आते हैं उनकी कोशिश होती है कि शाम तक उस सामान को बेचकर ही घर जाएं। पहले यहाँ पर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक आज मंडी ख़त्म हो जाया करती थी। लेकिन इस वक्त आजकल के दिनों में मगरिब तक मंडी लगी रहती है और लोगों का रश भी उसी तरह लगा रहता है। वक्त के साथ चीज़ें बदल गई हैं। अब लोग काम काज से और अपनी मुलाजमतों से फ़ारिग होकर भी मंडी पर पहुंच जाते हैं। चिकड़ाला कारोबारी लिहाज से बहुत तरक्की कर चुका है। यहाँ पे अब एक हफ्ता बाज़ार भी लगना शुरू हो गया है, जहाँ पे निस्बतन तमाम चीज़ें बाज़ार से कम रेट पर दस्तयाब होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत यानी कि बड़ी बड़ी दुकानें, करियाने की, जूतों की, बुक डिपो, सब्ज़ियों की और हर तरह के मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद हमारे इलाके को बिल्कुल पसमानदा रखा गया है। मैं समझता हूँ कि दानिस्ता इसको पसमानदा रखा गया है। और हमारा ज़िला मियाँ वाली सिटी में तकरीबन 60 किलोमीटर दूर होने के बावजूद और इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद इसको तहसील का दर्जा ना देना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हमारे मकामी सियासी रहनुमा हैं, हमारे उलमा हैं, हमारे करता धरता जो लोग हैं, वो सब इस कमी और कोताही के आज इस दौर में भी हमारा इलाका हर लिहाज से बहुत पीछे है और कोई इसके लिए आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। तो इसके मुजरिम ये सब लोग हैं। हमारी हुकाम बाला से इल्तजा है, इल्तमास है कि इतनी बड़ी आबादी ज़रा से मसले के लिए हमें 60-65 किलोमीटर दूर मियाँ वाली जाना पड़ता है। इसलिए मेहरबानी करके चिकड़ाला को तहसील का दर्जा दिया जाए ताकि यहाँ के मसले यहाँ पर ही हल हो सकें। इंशाअल्लाह किसी और वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। आखिर में गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।